بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت بل کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت بل کی درگاہ سری نگر کشمیر میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال ہیں۔ حضرت بل کشمیر میں جو منہ مبارک ہے، اس کی تاریخ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے، سید عبداللہ، جن کے پاس نسل در نسل 3 نہایت قیمتی تبرکات چلے آ رہے تھے۔ ان میں ایک مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ خلیفہ وقت کی ناراضگی کی بنا پر 1634 عیسوی میں سید عبداللہ تبرکات کے ہمراہ ہندوستان تشریف لے آئے۔ شہنشاہ شاہ جہان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے آپ کو بیجاپور میں جاگیر دے دی۔ سید عبداللہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سید حامد کی تحویل میں وہ تبرکات آ گئے۔ سید حامد غربت کا شکار ہو گئے۔ ایک کشمیری تاجر خواجہ نور الدین ایشاوری نے سید حامد کی دل کھول کر مدد فرمائی، مقدس تبرکات کی زیارت کی، پھر منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے، لیکن سید حامد نے منہ مبارک دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک رات سید حامد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواجہ نور الدین کو مایوس مت کرو اور یہ مقدس تبرک اسے دے دو۔ اس طرح خواجہ صاحب کو یہ منہ مبارک ملا۔ منہ مبارک لے کر وہ اپنے وطن کشمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ چند روز لاہور میں قیام کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب ان دنوں لاہور میں تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دربار میں طلب کیا۔ تحقیق کے لیے منہ مبارک کو آگ پر رکھا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ دھوپ میں رکھا تو غیب سے ابر کے ٹکڑے نے آ کر سایہ کر لیا۔ درود شریف کے ورد کے ساتھ منہ مبارک میں جنبش شروع ہو گئی۔ غرض اورنگزیب عالمگیر کو منہ مبارک کے اصلی ہونے کا جب اطمینان ہو گیا تو کہنے لگے، اس مقدس بال کے سامنے میری تمام سلطنت، تخت و تاج، جان و مال سب کم ہیں۔ پھر حکم دے دیا کہ اس منہ مبارک کو اجمیر لے جا کر خواجہ اجمیری کے روضہ میں رکھا جائے۔ اس منہ مبارک کو اجمیر پہنچے ابھی 9واں دن تھا کہ شہنشاہ اورنگزیب کو خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے خواجہ کا دل توڑ دیا جو میری محبت سے معمور تھا۔ خواجہ کی وصیت پوری کرو۔ شہنشاہ نے صبح ہوتے ہی اجمیر سے منہ مبارک منگوایا، صندل کے صندوق میں بند کیا۔ خواجہ صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ خواجہ نور الدین ایشاوری کی میت کے ساتھ کشمیر بھجوایا۔ یہ منہ مبارک باغ صادق خان سری نگر کی مسجد میں رکھ دیا گیا اور خواجہ صاحب کو مسجد کے باغ میں دفن کر دیا گیا۔ جلد ہی مسجد کا نام حضرت بل پڑ گیا۔ کشمیری زبان میں بال کو بل کہتے ہیں۔ یہاں منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں۔ اس واقعے کے حوالہ جات میں دوسرا مدینہ از محمد حسام الدین جوہر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال النبی، حصہ اول، صفحہ نمبر 235 شامل ہے۔ سیرت النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ اول، صفحہ نمبر 227 تا
235 شامل ہے۔ ایمان افروز کے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے اور ایمان افروز کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔